أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت و باسعادت کی اس موقع پر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے کہ یہ ایام نورانی، ایام بابرکت و ایام الہی ہیں کہ ان ایام کے توسط سے انشاءاللہ العزیز ہم کچھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام اس سے استفادہ انشاءاللہ فرمائیں گے۔ طویل کوئی مقدماتی گفتگو آپ کے سامنے پیش نہیں کی جاتی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصومین علیہ السلام میں سب سے بارز، نمایاں اور اسوہ ہستی ہیں کہ یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان الکافی میں معتبر سند سے وارد ہوا ہے، انا عبد من عبید محمد، کہ اس کلام کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتی اور ان کی شخصیت کو سامنے رکھتی تو اس طرح سے اظہار عقیدت فرماتے تھے کہ علی ابن ابی طالب محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہے۔ اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، عزت، احترام اور ایسا قلبی تعلق تھا کہ نہج بلاغہ میں رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مورد میں جو کلمات ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں تو وہ اس میں فرماتے ہیں کہ آپ کے اس غم میں قریب ہے کہ میری جان، میری روح جو ہے وہ اس جسد سے پرواز کر جائے، جدا ہو جائے، لیکن اللہ نے صبر کا چونکہ حکم دیا ہے اس لیے ہم صبر کریں گے۔ ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام فنا تھے۔ بالفاظ دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا ایک ذرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی سے جدا دکھائی نہیں دیتا، یہاں تک کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، چال ڈھال، لباس کا اختیار کرنا، پسند ناپسند، ہر شے کاملاً ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ لہذا یہاں پہ جو واقعات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے گویا کہ تمام ائمہ علیہ السلام کے وہ واقعات ہیں، یہ وہ نور واحد ہیں کہ ایک کی جھلک تمام کی تمام ذوات مقدسہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ تذکرہ ظاہری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا، اور حقیقت میں یہ معصومین علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن کریم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وسیع پیمانے پہ اہتمام کیا ہے، مثلا انک لخلق عظیم یا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یا اس طرح قرآن کی دیگر آیات ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین اوصاف کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پہ اگر گفتگو کرنا چاہیں سیرت رسول یا حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سارے مواقع اور جوانب ہیں کہ یقیناً اس کو گھیرا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ جو کتابوں میں فقط واقعات آئے ہیں اگر اسی کو بیان کرنا چاہیں اور ہر روز اس کے لیے درس کا انعقاد کریں تو سال ہر سال لگ جائیں تب بھی اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اتنی مطالب معانی میں وسعت پائی جاتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے حوالے سے چند نکات عرض کر کے ان کی سیرت کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، اور بعض آپ کی خدمت میں روایات اہل بیت علیہ السلام یا احادیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے چند
گوہر حیات رسول اللہ پیش کیے جائیں گے تاکہ اس دن کی مناسبت سے ہم کچھ چیزوں کو اخذ کر سکیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ محدثین کی نظر میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت تمام کے تمام متفق ہیں کہ 17 ربیع الاول کو ہوئی یا اس میں اختلاف ہے؟ اگر کتب کا مطالعہ کریں تو فقط اور فقط شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک جدا نظریہ اختیار کیا ہے، اور بقیہ تقریباً بقیہ سارے اس بات پہ متفق نظر آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی اور ان کی شہادت یا رحلت 28 صفر کو ہوئی۔ لیکن شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے الکافی میں باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات ہی میں جو درج کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیا جائے، جس سے ہمارے پاس یہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم ایک ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کی ایک عالمی سطح پہ خوشی کے انعقاد میں شریک ہو جائیں۔ لہذا یہ فرصت موجود ہے ہمارے پاس کہ ہم انہی استدلال سے استفادہ کرتے ہوئے ان ایام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی سیرت عالیہ کے ساتھ مختص قرار دیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ نقطہ عظیم ہے کہ جس کے اوپر تمام کے تمام مسلمین جمع ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام مسلمین شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں ایک دکھائی دیتی ہے۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی لکھتے ہیں ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لاثنتی عشرۃ لیلۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 12ویں کی رات کو ہوئی، مضت من شہر ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے کی 12ویں تاریخ کو رات کے وقت، فی عام الفیل کے سال میں، یوم الجمعہ روز جمعہ، مع الزوال زوال کے ساتھ روز جمعہ ولادت بسعادت ہوئی، یعنی 12 ربیع الاول کا دن بنتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہ شیخ محمد بن یعقوب کلینی کا مختار ہے، انہوں نے جو نظریے کو اختیار کیا۔ اور پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ طلوع فجر کے وقت بھی وارد ہوا ہے کہ اس وقت ان کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس حوالے سے طویل کلام موجود ہے کہ ہم اقوال لا کے ایک طویل گفتگو کر سکیں، بہرحال صرف ایک بات بیان کرنا مقصود تھی کہ تقریباً تمام محدثین و مورخین شیعہ انہوں نے جس تاریخ کو معتبر قرار دیا ہے، اور اس میں ایک بڑی وجہ تاریخ اور روایات ہیں، وہ 17 ربیع الاول ہے، وہ 17 ربیع الاول ہے۔ لیکن شیخ محمد بن یعقوب کلینی کی نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طریقے سے شیخ محمد بن یعقوب کلینی لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی، یعنی رحلت ہوئی، تو وہ رحلت وہ بھی پیر والے دن ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ یہ وہ مختار ہے کہ جو شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے اختیار کیا، اگرچہ ان کا یہ قول مکتب تشیع میں شاذ ہے، اور شاذ قول قابل قبول قول نہیں ہوتا، بلکہ وہ قول جو کہ استدلال کے ساتھ جسے قوت دی گئی ہو۔ تمام تقریباً جمہور مورخین و محدثین و علماء انہوں نے جس قول کو اختیار کیا، اور آپ کی خدمت میں وجہ بھی بیان کر دی، کیونکہ اس موضوع کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، کہ اس کی وجہ سیرت کی کتابیں اور احادیث میں آنے والے اعداد و شمار ہیں، کہ جس کی وجہ سے 17 ربیع الاول کے دن کو اختیار کیا گیا کہ یہ دن ہے میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن کیا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم 12 کی دن کو قبول کر لیں؟ تو اس گنجائش کو پیدا کرنے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ بعض محدثین شیعہ ان کی نظر میں بھی 12 ربیع الاول کو ولادت بسعادت کا قول موجود ہے، لہذا بہترین چیز ہے کہ جم کر دیا جائے۔ اختلاف کوئی بہترین چیز نہیں ہے، اور نہ یہ تاریخ میلاد کوئی ایسا اختلافی موضوع ہے کہ ایک دوسرے سے انسان جو ہے وہ دست و گریبان ہو جائے، بلکہ اس کو جم کر دینا سب سے بہترین چیز ہے۔ اور سب سے بہترین جم یہی ہے کہ جو آج ہم عالم اسلام میں دیکھتے ہیں کہ ہفتہ وحدت کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول کے دن تک ان ایام مبارکہ کو انعقاد کے اعتبار سے برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جوانب بہت وسیع ہیں، یعنی انسانی زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی زندگی، کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کے لیے رسول کی طرف رجوع نہ کر سکے۔ اور شیعہ سنی کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ وسیع پیمانے پہ آئی ہے۔ مثلا کتب تشیع میں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں اور سیرت کی کتب میں واقعات اور حیات طیبہ کا بیان آیا ہے، اور اہل سنت کتب میں صحابہ کرام و تابعین کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آثار ہم تک پہنچے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی مثلا اس اعتبار سے دیکھیں کہ ان کو کیا فضیلت حاصل تھی، وہ مقام جو بلند ترین مقام ہے، اس موضوع پہ بھی ہمارے پاس معتبر روایات موجود ہیں۔ تمام انبیاء سے افضل ہونا، یعنی ایک طویل باب ہے، حتیٰ کہ اس قدر طویل ہے کہ شیعہ سنی دونوں کتب عقائدیہ میں، عقائد کی کتب میں جب نبوت کا باب آتا ہے تو 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے اندازہ لگائیں اس اہمیت کا، یعنی یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہم زیادہ وارد نہیں ہو سکتے اس مختصر وقت میں مباحث کے اندر، کہ جب نبوت کا مورد آتا ہے، شیعہ کتاب ہو یا اہل سنت عقائد کی کتاب ہو، نبوت جب ہے باب آتا ہے تو وہ 2 حصوں میں چیپٹر تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک نبوت عامہ قرار پاتی ہے کہ نظریہ نبوت و بقیہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا بیان، اور ایک نبوت خاصہ قرار پاتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اب اس کے اندر مباحث کی آپ ترتیب دیکھیں تو ہر بحث کے اوپر ہی کتنے دن لگ جائیں۔ یہ ہے عقائدی طور پہ، عقلی طور پہ روایات سے استفادہ کرتے ہوئے گفتگو کا انداز۔ اسی طریقے سے آپ فضائل کی دنیا میں آئیں، فضائل سے مراد یہ ہے کہ تمام کے تمام خلقت الہی کے اوپر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا تعارف رسول اللہ قرار پائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع قرار پائے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ اس قدر شان و منزلت ہے، یعنی امام امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان آپ دیکھیں کہ انا عبد من عبید محمد، وہ بھی الکافی جیسی کتاب میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان وارد ہوا ہے۔ یا یہ کہ کوئی ایسی روح نہیں ہے کہ جو رسول اللہ سے افضل اور بہتر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی خلقت نہیں ہے، یا جس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد بزرگ ترین ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اقبال کے شعر میں بھی بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام علی علیہ السلام، یعنی یہ باطنی جوانب اگر ہم آئیں تو اس میں بھی بہت وسعت ہے کہ اصلاً گھیرے نہیں جا سکتا، کہ ایک روایت بیان کر کے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ان کے ساتھ تھا، وہ جس جگہ سے گزرتے اور جس وادی سے گزرتے تھے تو درخت جھکتے دکھائی دیتے اور آوازیں ہر شے سے آواز سنائی دیتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی باطنی وجود ہے ذات اقدس رسالت کے ساتھ۔ آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی ذات والا ان کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح سے کھول کے بیان کیا ہے، یعنی یہ معنوی اور ان کے باطنی جو جوانب ہیں وسیع پیمانے پر موجود ہے۔
یہ باب بھی یہاں پہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اس میں اور معراج کے واقعات ہیں، قاب قوسین اور ادنا قرآن کریم کی آیات سے استدلال کیا جائے، یا اسری بعبدہ کہ یہ من مسجد الحرام الی مسجد الاقصی، بہت سارے موارد قرآن نے بیان کیے ہیں۔ خلاصہ کلام ابھی اس کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ انہی میں سے ایک مختلف جوانب میں سے ایک مورد ہے سیرت۔ سیرت کا تفصیلی ابھی تعارف کرانا مقصود نہیں ہے کہ ہماری ساری گفتگو اسی میں گزر جائے، صرف اتنا بیان کیا جاتا ہے سیرت سے مراد ہے انداز عمل۔ مثلا ہم چلتے پھرتے ہیں، چلنا پھرنا ایک عمل ہے، لیکن ہر کوئی ایک انداز اختیار کر کے چلتا ہے، اس انداز کو سیرت کہتے ہیں۔ بس سیرت مرکب ہے دو معنی سے، سیرت میں دو معنی جمع ہو جاتے ہیں، ایک معنی ہے عمل اور دوسرا ہے انداز عمل۔ مثلا کھاتے سارے ہی ہیں، لیکن کس طرح سے کھایا جائے، یہ جو کھانے کے انداز ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ سیرت۔ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، مثلا حالت غضب میں، اب جب حالت غضب میں عمل انجام پائے تو اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آپ نے مختلف صورتیں اپنے معاشروں میں دیکھی ہوں گی کہ بعض ہیں ان کے کلام مبارک سے ایسی آفات نکلتی ہیں کہ آس پاس کی ہر چیز کو ہی، یعنی بندوں کے قلوب کو جلا کے رکھ دیتی ہیں۔ چنگاریاں ہوتی ہیں نا، بعض چنگاریاں جو مادے کو جلاتی ہیں، جسم کو جلاتی ہیں، لیکن بعض چنگاریاں ایسی ہوتی ہیں جو وجود کو اندر سے جلاتی ہیں۔ بعض غضب کے عالم میں اس طرح کی ان کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ بعض ہیں کہ وہ مثل مجنون کوئی ہاتھ پاؤں چلانے لگ جاتے ہیں اپنے وجود پہ ہی۔ مختلف طرح کے انداز ہیں۔ غضب کا انداز کیسا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسکراہٹ کا انداز کیسا تھا؟ لباس کا انداز کیسا تھا؟ کیسے سوتے تھے؟ کیسے اٹھتے تھے؟ کیسے بیٹھتے تھے؟ ہر چیز کا انداز ملاحظہ کرنا آئین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں اس کو سیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بس سیرت میں ہم کیا ملاحظہ کریں گے؟ انداز، اور اس انداز کو اختیار کرنا کیا ہے؟ یہ فضیلت ہے، یہ کمال ہے، اسی میں حل ہے۔ کئی حل، اب مہمان آئیں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ اب کوئی تو کریں گے، معاشرے کا طریقہ کار اختیار کریں مہمان نوازی کا، وہ بھی ایک انداز ہے۔ کوئی غربی طریقہ کار اختیار کریں، کوئی شرقی طریقہ کار اختیار کریں، آخر کرنا تو ہے ہم نے کوئی نہ کوئی انداز، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کیوں نہ کریں؟ لہذا سب سے قریب ترین وہ شخص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کی زندگی کے انداز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، شخصیت مبارکہ کے قریب ہیں۔ اس لیے اس انداز عمل پہ بہت توجہ دینی چاہیے، کوشش کریں ان جیسے بنیں، یعنی ان کے قریب ہو جائیں۔ ویسا تو کبھی بھی نہیں بن سکتا انسان، ممکن نہیں ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لہذا ممکن نہیں ہے کہ مثل رسول اللہ کوئی ہو جائے، ناممکن ہے، محالات میں سے ہے، عقلاً بھی و نقلاً بھی۔ لیکن مشابہ ہونے کیا ہے؟ جو جتنا مشابہ اپنی زندگی کو کر لے وہ اتنا قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمار ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے اس چیز کو ملاحظہ فرمایا۔ ہم آج دو چیزوں کو لے لیتے ہیں، کیونکہ زندگی کے بہت ہی سارے جوانب ہیں۔ مثلا انفرادی زندگی کیسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی خانوادگی زندگی، مثلا اولاد سے ان کا سلوک، مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے سلوک، وہ سیرت کے باب میں نہیں آئے گا، شیعہ سنی دونوں متفق ہیں، کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اعلیٰ ترین منزلت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا طریقہ بالکل جدا تھا۔ مثلا جیسے ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت اہل سنت کتب میں آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اجلسہا مجلسہ، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں محفل بنی ہو تو ایک جو بڑی شخصیت ہوتی ہے یا گھر کا بزرگ ہوتا ہے اس کی خاص جگہ ہوتی ہے، تو
قبائلی سسٹم میں تو یہ بہت زیادہ نمایاں چیز ہوتی تھی کہ جو باشرف فرد ہے یا بزرگ فرد ہے اس کی جگہ بنی ہوتی ہے. گھروں میں بھی ہم اپنے دیکھتے ہی ہیں یہ، یا استادوں کی دیکھتے ہیں کہ استاد جس کرسی اور جس کو استعمال کرتا ہے، شاگرد احترام بجا لاتے ہوئے اس کو نہیں اس کی طرف آگے بڑھتا. یہ چیزیں ہم عام معاشرے میں اپنے ملاحظہ کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ آ رہی ہیں، آگے بڑھتے، بوسہ دیتے. یہ دیکھیں رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کے احترام کے لیے آئے. یہ سیرت کا نمونہ نہیں، یہ مقام فاطمہ سلام علیہا کو امت کو تعلیم دینا ہے. وہ مقام اس قدر بلند ہے، اس قدر بلند ہے کہ ذات رسول کھڑے ہو کے احترام بجا لاتی ہے. اس قدر بلند ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مقام. اس لیے شیعہ سنی دونوں ان واقعات سے اسے سیرت کے باب میں شامل نہیں کیا. یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سائڈ پہ بیٹھتے یا ساتھ بیٹھتے اور جناب سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. بہت بڑی ایک فضیلت ہے. سیرت کا باب وہ باب کہلاتا ہے جو عمومی ہے، لہذا خانوادگی امور ہے. مثلا ازواج مطہرات سے امہات المومنین کے ساتھ سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. مثلا آپ کتب اہل بیت علیہ السلام یعنی روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کریں. جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ان سے کس طرح سے سلوک تھا. جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلوک تھا. جناب ختیجہ رضی اللہ عنہا، بہت سارے واقعات ہیں ان کے، خصوصاً جناب ام سلمہ و جناب ختیجہ. اسی طرح اولاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، لیکن امام حسن و حسین علیہ السلام وہ سیرت کا باب نہیں کہلائے گا کیونکہ وہ عمومی نہیں ہے. وہ ان کی بلند ترین مقام اور مرتبے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جداگانہ ان کے ساتھ انداز اور رویہ تھا. لیکن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان تھے، جناب قاسم یا عبداللہ یا مختلف ابراہیم وارد ہوئے ہیں، 4 تھے، بعض جگہوں پہ 3 ہے، مختلف اقوال ہیں. بہرحال ان کے ساتھ سلوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیرت کا باب کہلائے گا. لہذا خانوادگی امور ایک طویل ہیں امور. مثلا ازواج کے ساتھ مختلف مواقعوں پہ ناگواریاں پیدا ہو جاتی. شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر روایات سے آیا ہے. بعض جھگڑے کی فضا پیدا ہو جاتی، بعض ہے کسی زوجہ کی طرف سے انتہائی شدید تکلیف اٹھانا پڑتی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا؟ مثلا ایک اشارہ خدمت میں آپ کی کیا جائے، قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام و جناب نوح علیہ السلام ان کی زوجات کا تذکرہ ہے. دونوں ایمان نہیں لائی، کردار میں پاک تھیں لیکن باطن میں نفاق پایا جاتا تھا. قرآن نے واضح بیان کیا. لیکن سوال، کیا جناب لوط و جناب نوح نے طلاق دی؟ یہ صبر کیا، گھر کو نہیں ختم کیا، صبر کیا. بہت بڑا ایک درس ہے ہمارے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی؟ طلاق نہیں دی. ازواج میں اختلاف ہے، بعض اہل سنت کتب میں وارد ہوا ہے کہ خاتون کو طلاق دی، لیکن اختلاف پایا جاتا ہے. ابھی مثلا ممکن ہے کہ آیا یہ بحث ہے نکاح ہوا تھا نہیں ہوا تھا، ایک الگ چیز. لیکن جو معروف ہمارے پاس اقوال ہیں امہات المومنین کے فہرست، اس میں کسی کو بھی طلاق نہیں دی، ناگواریوں کو برداشت کیا. خانوادگی امور ایک طویل امور ہیں کہ اسے نہیں چھڑا جا سکتا. مختصر وقت میں ہم 2 موضوع لے لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں، مشکل حالات ہیں. وہ نوبت بھی ہے کہ جب ان کے والد، ان کا سایہ اٹھ گیا، والدہ بچھڑ گئیں. جو ان کے اوپر مہربان ان کے دادا تھے جناب عبد المطلب، وہ بھی بچھڑ گئے. جناب ابو طالب، جناب ختیجہ، ان کے سب سے قریبی ترین افراد، وہ بے دردی کے ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے شہید ہو گئے. جیسے جناب حمزہ علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ان کا غم تھا، اس قدر غم تھا کہ کتب میں وارد ہوا تاریخ کی کہ مدینہ آئے تو کہا کہ کوئی حمزہ پہ رونے والا نہیں ہے. اور جب قاتل فتح مکہ کے موقع پہ آیا تو اس کے چہرے کی طرف نگاہ نہیں کی. اس قدر قاتل سے اظہار نفرت تھا. جناب حمزہ کے قاتل کی طرف نگاہ بھی نہیں کی. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ
یہ سارے کے سارے بہت طویل موضوع ہے ان کی سیرت کا. 2 موضوع ہم اٹھا لیتے ہیں. ایک ہے لباس. پہلا لباس میں بھی بہت دقتوں میں نہیں جائیں گے، چند روایات پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوسرے مورد میں وہ ہے مزاح. انسان اپنی زندگی میں ہر انسان ان 2 چیزوں کو خصوصی طور پہ استعمال کرتا ہے. کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اپنے لیے ضروری قرار دینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے قریب ترین انسان ان 2 چیزوں میں دکھائی دے. ایک ہے لباس اور دوسرا ہے مزاح. اسی طرح تواضع ہے، سخاوت ہے، جود و کرم ہے، ملنے کا طریقہ، سلام کا طریقہ کار. مثلا یہ جب روایات ہم پڑھتے ہیں، عملی تطبیق کے طور پہ آئیں، عمل انجام دیتے میں آئیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انسان ایک اپنے نفس کے اندر سختی کو محسوس کرتا ہے. مثلا یہ روایات کہ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. ابھی تو گھر میں بچہ آئے اور سلام کیے بغیر چلا جائے، گھروں میں تو شکوے ہی ہوتے ہیں، مجھے تو سلام ہی نہیں کیا تھا اس نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. یعنی وہ ان کا مقام دیکھیں اور ہم لوگوں کے خاک پہ پڑے ہوئے مقام دیکھیں کہ وہ کہاں پر اور ہم کہاں پر. اور بچہ سلام نہ کرے تو طبیعت پہ ہمارے بار آ جاتا ہے. سیرت ہے یہ، سلام کرنے میں بچے کو پہل کریں. آپ بچوں کو سلام کرنے میں پہل شروع کر دیں، بچہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا. محبوب ترین شخصیت بچوں کی وہی شخص بن جائے گا. اس کے اوپر کبھی تو زندگی میں قبل اس کے کہ بچہ آ کے سلام کریں، آپ اسے کہیں السلام علیکم. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ سیرت کے بعد بڑے خوبصورت اور بارونق ہیں. انسان کی زندگی بارونق ہو جاتی ہے، اسے یہ سکون ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو عمل انجام دیا تو میں نے رسول اللہ کی وجہ سے انجام دیا تھا، ان سے زندگی مشابہ ہو جائے. اس لیے وہ سختی سینے پہ جھیل جائے گا، کوئی اس کی طبیعت پہ بار نہیں آئے گا. آئیں اب ہم تیزی سے لباس کا کچھ حصہ ملاحظہ کر کے چند مزاح کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح کا سیرت میں ان کا مزاح کا انداز تھا اس کو دیکھتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لباس پسند تھا وہ سفید لباس تھا، اور قمیض پہنتے تھے. جس طرح سے پاکستان میں لباس رائج ہے، پاکستان میں چونکہ عرب آئے اور عرب کی فتوحات ادھر ہوئیں، اس لیے ادھر جو لباس رائج ہو گیا وہ بعینہ وہی لباس ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا. روایات زیادہ ہیں، وہ آپ کی خدمت میں طویل نہیں پڑھی جاتی، خصوصاً الکافی میں اور من لا یحضر الفقی میں تفصیلی طور پہ یہ روایات آئی ہیں. مثلا آپ نے قمیض دیکھی ہو، ایک ہوتا ہے کرتا، کرتا ہوتا ہے جو چکور ہو، دامن جس کا چکور ہو. ایک ہوتا ہے قمیض، قمیض ہوتا ہے دامن اس کا چکور نہیں ہوتا، صحیح ہے، سائڈوں سے اس طرح سے ہوتا ہے. آپ قمیض کو تھوڑا لمبا کر دیں اور گھٹنوں سے بھی نیچے لے جائیں، گھٹنوں سے نیچے لے جائیں حتیٰ کہ ٹانگ کے درمیان تک. یہ قمیض پہنا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام. قمیض کے نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شلوار، شلوار عربی سے آیا ہے، سراویل کہتے ہیں، سروال یا سراویل، سراویل سے شلوار بن گیا یہ. تو جس طرح ہمارے ہاں یہ شلوار ہے، اور ازار بند ہوتا تھا، ازار بند بھی عربی سے ہی آیا ہے، ازرا کہتے ہیں اسے، اور وہ ساتھ اس کے باندھا کرتے تھے. لیکن اکثر و بیشتر دھوتی کی طرح، جس کو تہبند ہم کہتے ہیں یا دھوتی کہتے ہیں، وہ پہنا کرتے تھے. اور اس کے نیچے ایک کپڑا پہنا کرتے تھے جو گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تک ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں نکر ٹائپ جسے کہہ لیں، صحیح، وہ لباس حتمن لباس کے نیچے وہ پہنتے تھے. تو یہ لباس عموماً ہوتا تھا. اور جو کف ہوتے تھے، کف یہاں تک جو کلائی ہے اس سے آگے ہوتے تو وہاں سے کاٹ دیتے تھے. امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ روایت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں، اس لیے ان کے سلے ہوئے نہیں ہوتے تھے کف، یہاں سے کاٹ دیتے تھے. امام رضا علیہ السلام سے بھی اس طرح کی روایات وارد ہوئی ہیں. تو عموماً یہ لباس پہنتے تھے. اور ایک اس دور میں رواج تھا کہ چادر لینے کا، جسے ہم آج کے دور میں ابا کہتے ہیں،
وہ اتنی ہوتی تھی کہ ان کی کمر کو ڈھانپ لیتی تھی اور یہاں پہ سینے پہ آ جاتی تھی۔ یہ اس دور کے جو باعزت لوگ ہوتے تھے ان کا یہ لباس ہوا کرتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ لباس اوپر عبا کی طرح چادر لیا کرتے تھے۔ اب یہ اوپر چڑھا کے چادر کو چلا کرتے تھے، اور جب غصے کے بعض اوقات ہوتا ہے غضب کی حالت میں انسان چادر ٹھیک نہیں کر پاتا، تو تب وہ چادر تھوڑی سی زمین سے گھسٹ رہی ہے اور تھوڑی اوپر ہے، یا جلدی میں اس طرح ہوتا ہے، تو یہ آپ نے بعض روایات اس نوعیت کی ملاحظہ کی ہوں گی۔ آپ نے ملاحظہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اس طریقے سے تھا۔ ابھی یہ والی روایات ترک کی جائے تاکہ ہم آگے پہنچے جو ہم سے کچھ مربوط بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس میں بہت اعلیٰ کپڑے کو انتخاب نہیں کرتے تھے، معمولی کپڑے کو انتخاب کرتے تھے کہ جس سے ان کی زندگی کا گزارا چل سکے، بہت قیمتی لباس نہیں پہنا کرتے تھے، اور ٹخنوں سے اوپر نہیں کیا کرتے تھے۔ ادھر تھوڑا اختلاف ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں وارد ہوا بالکل ٹخنے کے ساتھ ان کی شلوار ہوتی تھی، یعنی پائنچا یا دھوتی، وہ بالکل ٹخنوں کے برابر، اس سے اوپر نہیں، کیونکہ ہمارا یہ فقہی حکم بھی ہے کہ اس سے اوپر نامحرم سے چھپانا چاہیے اس سے اوپر کو۔ لیکن اہل سنت برادران کی کتب میں کچھ اس طرح آیا کہ ٹخنوں سے تھوڑی اوپر ہو، یہ غرور کو توڑتی ہے۔ ان کے ہاں بھی جو روایات ہیں وہ بعض ہمارے ہاں آئی ہیں ٹخنوں سے نیچے نہ ہوں۔ ٹخنوں سے نیچے جو ہے اس دور میں تکبر کی علامت شمار ہوتی تھی، تو ہمارے ہاں بھی بعض روایات میں اس طرح سے آیا کہ کسی نے تکبر کے نقطہ نظر سے اپنی شلوار یا پانچے کو ٹخنوں سے نیچے کیا، وہ جہنم میں جائے گا، یعنی وہ حصہ جہنم کا ہے۔ خلاصہ کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس مبارک تھا وہ کرتا شلوار یا کرتا اور دھوتی تھا۔ امامہ زیبتن فرمایا کرتے تھے۔ امامے کے تحت الحنک ہوتا تھا، تحت الحنک وہ ہوتا ہے جو امامے سے ایک پتلا سا کپڑا آتا ہے، تو سادہ سا امامہ ہوتا تھا، ٹوپی کے اوپر باندھ لیتے یا سر پہ ہی باندھ لیتے، اور وہ جو تحت الحنک تھا وہ سینے کے اوپر آتا تھا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی یہی امامہ لینے کا طریقہ کار تھا، اور ایک اس کا سرا پیچھے کی طرف ہوتا تھا۔ بعض روایات میں آیا کہ 2 سرے ہوتے تھے، بعض اوقات ایک ہی سرا رکھتے تھے، اور بالعموم 3 مواقعوں پہ خصوصیت کے ساتھ امامہ لیا کرتے تھے، خصوصیت کے ساتھ۔ ایک مورد ہے کہ جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے، گھر میں نماز پڑھیں، باہر نماز پڑھیں، اسی لیے ہماری روایات میں، یعنی مکتب اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں وارد ہوا ہے امامہ لے کے مرد کے لیے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 2، جب کسی مومن سے زیارت کے لیے کسی کے گھر مہمان جاتے تو امامہ زیبتن فرماتے تھے۔ نمبر 3، جب سفر کے لیے نکلتے تھے تو امامہ زیبتن فرماتے تھے، حتیٰ کہ صحیح سنت روایت اس طرح آئی ہے کہ اگر کوئی سفر کرے اور امامہ اپنے سر پہ نہ رکھے اور کوئی آفت اس کے اوپر آئے تو اسے اپنے آپ کو خود قصوروار ٹھہرانا چاہیے، اپنے آپ کو وہ برا بھلا کہے۔ یعنی امامہ پہننے کے اثرات اس طریقے سے ہیں۔ امامہ کا رنگ عموماً کالے رنگ کا ہوتا تھا۔ آئیں اس کو ہم روایات سے دیکھتے ہیں۔ طبقات الکبریٰ میں یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں وارد ہوا ہے کانت عمامۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا، کالے رنگ کا امامہ ہوتا تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں آیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وقال قتیبہ دخل یوم فتح مکہ وعلیہ عمامۃ سودا، ان کے سر مبارک کے اوپر کون سا تھا؟ امامہ کالے رنگ کا۔ ایک اور روایت میں صحیح مسلم میں ہی آیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ عمامۃ سودا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آئے۔ یہ چوتھا مورد ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے بھی خصوصی طور پہ امامہ زیبتن فرماتے تھے کہ امامہ کالے رنگ کا تھا۔ اس طرح ایک کتاب ہے مکارم الاخلاق، مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے کتاب، تبرسی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان کثیرا ما یتعمم العمائم الخض السودا فی اسفارہ وغیرہا، کہ اکثر اور بیشتر جس امامے کو زیبتن فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کالے رنگ کا امامہ ہوتا تھا۔ اگلا آپ ٹاپک دیکھیں، امامہ پہنتے کیسے تھے؟
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے، الکافی میں بھی یہ روایت ہے، تفسیر عیاشی میں بھی یہ روایت ہے کہ آیت کریمہ ہے مصومین، سورہ آل عمران آیت نمبر 125 میں، العمائم اعتم رسول اللہ فسد لها من بین یدیہ ومن خلفہ، کہ جب امامہ پہنتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے تحت الحنق ایک پٹی سی نکالتے اپنے سامنے اور ایک اپنے پیچھے وہ پٹی نکالتے تھے۔ آگے دیکھیں کہ اسی طرح ان کے سواری تھی، سواری پہ سوار ہوتے تو کالے رنگ کا امامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ اپنے کندھوں کے اوپر وہ اس کو رکھ لیتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی بعض روایات میں وارد ہے، مستحب ہے نماز کی حالت میں یہ پٹی سی یعنی تحت الحنق نکالیں، گول کر کے رکھ دیں یا ادھر سینے پہ چھوڑ دیں۔ بقیہ روایات ترک کی جاتی ہیں۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ ٹوپی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور بیشتر ٹوپی زیب تن فرماتے تھے، سر پہ ٹوپی رکھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے اور الکافی کی یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ مکارم الاخلاق میں بحر الانوار میں یہ روایت الکافی ہی سے نقل کی گئی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یلبس القلانس الیمنیہ والبیضاء والمضربہ، 3 قسم کی ٹوپیاں پہنتے تھے۔ ایک ہے یمنی ٹوپی، دوسرا ہے سفید رنگ کی ٹوپی، امامہ کالے رنگ کا ہوتا تھا اور ٹوپی سفید رنگ کی ہوتی تھی۔ مضربہ کہتے ہیں دانے دار ٹوپی۔ بعض ٹوپیاں ہوتی ہیں جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، بعض ٹوپیاں ہوتی ہیں جو دانے دار ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دانے دار ٹوپی زیب تن فرماتے تھے۔ وذات الاذنین فی الحرب، اور چوتھا طریقہ کار تھا کہ جنگوں میں وہ ٹوپی فرماتے تھے جس کے 2 کان ہوتے تھے، زیب تن فرماتے جس کے 2 کانوں کی حفاظت کے لیے۔ تو وکانت امامتہ الصحاب، ان کے امامے کو صحاب کہتے تھے۔ وہ جو کالے رنگ کا امامہ تھا، امامے کا نام تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے کا ایک ایک نام تھا۔ اگر خچر ہے اس کا نام الگ ہے، گھوڑا ہے نام ہے، اونٹنی ہے اس کا نام ہے، امامے کا بھی نام تھا۔ امامے کو کہتے تھے صحاب۔ اور یہ جو امامہ صحاب تھا، اہل سنت کتب میں روایت وارد ہوئی ہے، شیعہ کتب میں بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امامے کو سب کے سامنے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرمایا اور ان کے سر پہ خود اس کو زیب تن فرمایا، اور صحاب امیر المومنین علیہ السلام کو دے دیا، کیونکہ صحاب اس لیے کہتے تھے یہ دھوپ میں گویا کہ سائے کو، بڑا امامہ تھا، ایک قسم کا سایہ برپا کرتا تھا، گویا کہ جیسے بادل ہو، تو اس کی بڑی اہمیت تھی۔ جب یہ سنا کہ یہ رسول اللہ دینا چاہتے ہیں تو بڑے صحابہ نے خواہش کی کہ یہ ہمیں فضیلت مل جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ امامہ زیب تن فرمایا۔ وَكَانَ لَهُ بُرْنُسٌ يَتَبَرْنَسُ بِهِ، برنس سے مراد یہ ہے کہ ایک کپڑا ہے، اس کو وہ لیا کرتے تھے اس دور میں جو زاہد عابد لوگ تھے، جو عبادتوں ریاضتوں میں لگے رہتے تھے، یعنی دیندار طبقہ اس دور کا جو زیادہ عبادتوں کی طرف مائل ہوں، وہ خاص قسم کا کپڑا یا ٹوپی لیتے تھے، اس کو کہتے ہیں برنس۔ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی زیب تن فرماتے تھے۔ یہ ہمارے پاس ٹوپی کے عنوان سے ہو گیا، اس لیے ٹوپی کو سنت رسول سمجھتے ہوئے زیب تن فرمانا چاہیے، اور مضربہ دانے دار اور سفید ٹوپی کا انتخاب کریں صرف اس روایت پر عمل کرنے کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے اس میں مورد ہیں کہ کس طرح سے لباس زیب تن فرماتے تھے۔ مثلا کھڑے ہو کے لباس نہیں پہنتے تھے، بعض نے اس کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ اسی طریقے سے نیا لباس پہنتے تو کیا دعائیں پڑھتے تھے وہ بھی وارد ہوئی ہیں۔ بقیہ اس تفصیل کو ہم ترک کرتے ہیں اور اپنے اس دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جس سے استفادہ کریں۔ لباس کی حد تک اتنا ہی مناسب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا طریقہ کار، مزاح اور مسکرانا۔ البتہ ایک اور سونے کے حوالے سے بھی بیان کر دیا جائے، کیونکہ اس میں ایک ہی ادب ہے
تو اسے تذکرہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سونے کے طریقے وارد ہوئے ہیں۔ دائیں کروٹ ہاتھ سر پہ رکھ کے سونے کا وارد ہوا ہے طریقہ کار، اور سیدھے طور پہ وارد ہوا ہے۔ لہذا ایک روایت مکارم الاخلاق میں ہے، السنن الکبریٰ للنسائی میں بھی ہے کہ اذا اخذ مضجعہ، جب بستر پہ سونا چاہتے، وضع یمینہ تحت خدہ، دائیں ہاتھ کو اپنے چہرے کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اللہ جب تو اپنے بندوں کو مبعوث کر تو مجھ کو عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ ایک ان کا ادب ہے کہ جس کو اختیار کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ۔ ایک روایت وارد ہوئی ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کہ راوی آیا، اس نے پوچھا کہ یا امام، میں نے یہ سنا ہے کہ دائیں طرف سونا علامت مومن ہے، سیدھا سونا بہت سارے انبیاء سیرت انبیاء ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ بائیں ہاتھ سونا جو ہے وہ منافق سوتا ہے اور الٹا شیطان سوتا ہے۔ یا یہ کہ الٹا شیطان سونے کے بارے میں شیعہ سنی دونوں کتب میں آئی ہے۔ تو میں نیند ہی نہیں مجھے آتی جب تک میں بائیں ہاتھ نہ سوں۔ تو میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے غالباً یا امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ میں نے اس کو امام صادق علیہ السلام سے بھی پہلے یہ اپنا مسئلہ بیان کیا، تو انہوں نے مجھے ایک دعا بتائی، میں اس کو مسلسل نہیں پڑھ سکا، تو میں خواہش کرتا ہوں کہ یہ میری مشکل حل کر دیں۔ معذر یہ امام عسکری علیہ السلام سے روایت ہے، امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں گیا، امام نقی علیہ السلام کے سامنے اس نے یہ مشکل پیش کی کہ میں بائیں ہاتھ ہمیشہ سوتا ہوں یا الٹا سوتا ہوں، اس کی یہ مشکل حل کر دیں۔ آپ کے والد گرامی نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک دعا یا ذکر بتاؤں گا، لیکن نہیں مجھے فرصت لینے کی ملی اور وہ اس دنیا سے شہادت فرما گئے۔ تو امام عسکری علیہ السلام نے تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر اپنے ہاتھ کو اس کے شکم کے اوپر اور سینے پہ پھیرا، چند مرتبہ اپنے شکم پر، اس کے شکم پر اور سینے پہ پھیرا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی بھی بائیں ہاتھ سونا چاہا بھی تو نہیں سو سکا، یعنی مجھے نیند ہی دائیں ہاتھ آتی تھی، اگر میں بائیں ہاتھ ہوتا بھی تو دائیں ہاتھ ہو جاتا اور دائیں ہاتھ سوتا تھا۔ یہ ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے۔ مسکرانے کا انداز یہ تھا کہ کبھی ایسا مذاق نہیں کرتے تھے جس میں یہ 2-3 صفات پائی جائیں۔ نمبر 1، کسی کا نام بگاڑا جائے، کبھی یہ مذاق نہیں کرتے تھے، شدید اس کی مذمت ہے، حتیٰ قرآن میں مذمت وارد ہوئی ہے۔ نمبر 2، ایسا مذاق نہیں کرتے تھے کہ جس سے اذیت ہو کسی کو، اصلاً اس طرح کا مذاق نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3، ایسا مذاق نہیں کرتے تھے کہ کسی کی اس محفل میں عزت داؤ پہ لگ جائے، بے عزتی ہو جائے۔ ان آداب کا بہت ایک کردار ہے۔ آپ اپنے بچوں میں یہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں کہ ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کا محفل کے اندر ہمیشہ احترام بجا لائیں، تنہائیوں میں بھی اس کے ساتھ بے عزتی اس کی نہ کریں۔ آپ دیکھیں گے اس کی وجود میں ایک احساس عزت پیدا ہو جائے گا، وہ ذلتوں کے کبھی بھی حوالے اپنے آپ کو نہیں کرے گا، اعلیٰ صفات کا حامل بننا شروع ہو جائے گا۔ خصوصاً اجتماعی دنیا کے یہ آداب ہیں۔ اجتماعی دنیا میں اگر کوئی محبتیں لینا چاہتا ہے، محبتیں، وہ سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا شروع کر دے اور فقط صبر کرے، صبر اسے نجات دے دے گا۔ لہذا جب بھی پکارے اچھے نام سے پکارے، اوے کر کے، آوازیں لگا کے، یا اس کے ایک احترام کی حالت کو کم نیچے لا کے، یہ طریقہ کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت یہ نہیں تھی۔ لہذا ان کا مذاق کس طور پہ ہوتا تھا؟ جس سے مومن کے دل میں خوشی برپا ہو جائے۔ بعض اوقات فضا میں ایک تناؤ ہوتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، وہاں پہ انسان ہنستا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر کشادگی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک انداز تھا۔ مثال کے طور پہ کیونکہ رئیس تھے پوری کی پوری حکومت کے اور اسلامی معاشرے کے لیڈر، رہبر، قائد، امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جنگوں میں فتوحات ہو رہی تھی، تو پورے کے پورے عرب، ایران اور روم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، حکمت، تدبر، اس کی شہرت تھی۔ اب ایک گاؤں سے، کوئی دیہاتوں سے اٹھ کے ایک بندہ آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اب جب آ کے بیٹھا تو کوشش کی سوال کروں، لیکن یہ جو اس نے باتیں سنی ہوئی تھیں اس کی وجہ سے اس پہ دھاک ایک روب کی بیٹھی ہوئی تھی، کانپ رہا تھا اندر سے، حتیٰ کہ اس کی زبان ہلکلانے لگ گئی۔ کبھی یہ ہم باتیں تو کر جاتے ہیں، تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومنین علیہ السلام ہمارے سامنے ہوں، ہم کیسے ان سے پیش آئیں گے، ان سے کیسے ہم بات چیت کریں گے؟ تو اسی طرح اس کے اندر بہت گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا اور گلے لگا لیا اور کہا کہ میں بھی تمہاری طرح یہی خوراک کھاتا پیتا ہوں، میں بھی اسی طرح تمہاری طرح والدین کا ایک بچہ ہوں، کس بات سے ڈرتے اور گھبراتے؟ یعنی اس کا روب، خوف، ڈر وہ دور کیا، مانوس کیا۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے عظمت اس میں ہے کہ ایسا انسان اپنے آپ کو بنا کے رکھے، ماتھے پہ تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، باروب شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، پاس آ کے کوئی سوال ہی نہ کر سکے، سلام بھی نہ کر سکے، مل ہی نہ سکے، دور دور سے ہی چلا جائے۔ اس میں کوئی عظمت نہیں ہے۔ اگرچہ جب انسان خوف اور رعب کو کم کرتا ہے تو ناگواریاں اٹھانے پڑتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ناگواریاں اٹھائیں۔ مثلا جا رہے ہیں تو یہ چادر تھی، ایک بدو آیا یا یہودی آیا، زور سے پکڑ کے چادر کھینچی اور اس کی وجہ سے ان کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گئے، اور کہنے لگا کہ جو پیسے لیے تھے وہ واپس کرو۔ اس کے اوپر تو اور انسان غضبناک ہو جائے۔ اب یہ رویہ کوئی ہم سے کوئی ٹوپی چھین لے تو تب پتہ لگتا ہے کہ اندر کیا گزرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی وجہ سے رنگ ان کا متغیر ہو گیا، کیونکہ ابھی حلیہ مبارک امام صادق علیہ السلام نے بڑے بہترین الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ اگر وہی بیان کیا جاتا تو پورا ہمارا وقت گزر جاتا، اس لیے اسے ترک کیا گیا ہے۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی لیکن سفیدی کی طرف مائل تھا، اس لیے آثار ان کے چہرے سے آشکار ہو جاتے تھے، غصہ اور غضب کے، یا اسی طریقے سے بارگاہ الہی میں خوف زیادہ جب ہوتے تو اس طرح کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صبر فرمایا، یعنی یہ جو ذاتی مسائل ہوتے ہیں اہانت کے، توہین کے، وہاں پہ صبر فرماتے تھے۔ آئے چند واقعات ہم پڑھتے ہیں اور اسی پر اختتام کرتے ہیں کہ الکافی میں وارد ہوا ہے کہ معمر بن خلاد نے ذکر کیا ہے کہ سألت ابا الحسن علیہ السلام فقلت جعلت فداک، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے سوال کیا الرجل یکون مع القوم، ایک شخص اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی آپ یہ کہنے کہ ہم افراد میں ہوتے ہیں، یعنی میں طلاب میں ہوتا ہوں یا جس جگہ پہ سارے رہ رہے ہیں خوابگاہ یا ہاسٹل میں لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہوں، فیجری بینہم کلام یمزحون ویضحکون، کسی ایسے مسئلے کے اوپر بات چھڑ جاتی ہے جس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اور خوب ہنستے ہیں، فقال لا بأس ما لم یکن، اگر اس میں کوئی حرام امر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مذاق کیا جائے، بہت کثرت سے مذاق اور کہکہے، روایات میں آیا کہکہے لگانے سے دل مردہ ہوتا ہے، کہکہے لگانے سے اجتناب کریں، اس کا روب دبدبا بھی چلا جاتا ہے، جو بہت اونچی اونچی کہکہے لگاتا ہے اس کا روب اگلے کے وجود سے چلا جاتا ہے۔ کہکہے کبھی نہیں لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بہت سارے واقعات ہوتے ہیں شدید ترین ہنسی انسان کی آتی ہے، تو جب ہنستے تھے تو بہت زیادہ ہوتے تو یہ اطراف کے کچھ دان نظر آ جاتے تھے، تبسم یعنی فرماتے تھے، لیکن کہکہے اونچے اونچے نہیں لگاتے تھے۔ لہذا اگر کسی جگہ کہکہے لگائے جائیں اس صفت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فرمایا لیکن مزاح جو ہے اس کا بہت فضیلت اور ثواب وارد ہوا ہے، یہاں تک کہ ایک روایت وارد ہوئی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آداب کے ذیل میں کہ جنت کے دن ایک طبقے کو جنت میں لے جایا جائے گا اور ان کا جو وصف اس جگہ ذکر کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ ان کے مزاح سے مومنین خوش ہوتے تھے، مسرت میں آتے تھے، مسرور ہوتے تھے۔ بہرحال ابھی یہ باب بھی طویل ہے، تبسم کا طریقہ کار اس کے بارے میں روایات الگ ہیں۔ ہنسنا، ضحک تبسم سے جدا چیز ہے، وہ ایک الگ ہے۔ مزاح اور فرح اور سرور وہ ایک باب الگ ہے، ہم ضحک کے مورد میں ہیں۔ یعنی تبسم کے بارے میں تیزی سے روایت سنا دوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ مناقب میں ابن شہر آشوب نے ذکر کیا ہے کہ کان اذا تبسم، جب تبسم فرماتے، یتبسم من مثل المنحدر من بطون الغمام، وَإِذَا افطر عن سن البرق اذا تلألأ، یعنی موتیوں کی طرح چمکتے تھے ان کے دندان مبارک، یا اس طرح سے نورانیت ان کے چہرے سے ٹپکتی اور ان کے دندان جب سامنے آتے تو اس طرح لگتا تھا کہ جیسے بجلی سے یہ جو نیزوں کی بجلی ہوتی ہے، یعنی چنگاری یا روشنی، وہ جس طرح سے نکلتی ہے اس طرح سے ان کے دندان مبارک چمکتے تھے، یا اس طرح سے اور چند ہمارے پاس روایات ہیں کہ اسی طرح ضحک ہے، ضحک میں تبسم کی نسبت تھوڑا زیادہ انسان کا جو چہرہ مبارک ہے وہ کھلتا ہے۔ لہذا اس میں اس روایت کو غور سے دیکھیں جو ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے۔ فظننت انہ عنا الفحش، کہ میں نے یہ گمان کیا کہ ان کی مراد اس سے فحش ہے۔ لم یکن سے کیا مراد ہے امام علیہ السلام کی، کہ اگر فحاشی نہیں ہے، فحش نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے مزاح میں۔ پھر خود فرمایا ثم قال، پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان یأتیہ الاعرابی، ایک دیہاتی بدو آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کانا یاتیہ یعنی آیا جایا کرتا تھا، کیونکہ کانا اگر مضارع پہ داخل ہو تو ماضی کے استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یہ واقعہ چند مرتبہ یعنی آنا جانا اس کا چند مرتبہ تھا۔ فیہدی لہ الہدیہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن آیا اور ہدیہ دے دیا۔ ثم یقول مکانہ، پھر تھوڑی دیر چپ رہا اور پھر کہنے لگا اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے، اعطنی ثمن ہدیتنا، ہم نے جو ہدیہ دیا ہے اس کے پیسے ہی دے دیں۔ فیضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پر بڑا مسکرائے رسول اللہ، بہت ہنسے۔ نوعیت ہدیہ ایسی تھی یا اس بندے کی سادگی ایسی تھی، کیونکہ بعض ہوتے ہیں نا جیب سے پیسے نہ ہی نکلیں، اب دے دیا تو سوچ میں رہتے ہیں یار چلا گیا میرے پاس سے۔ تو رسول اللہ کا اخلاق اور نرم گو تھے انتہائی، تو اس نے بھی تقاضا کر لیا کہ پیسے ہی اس کے دے دیں جو میں نے آپ کو ہدیہ دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے۔ وَكَانَ إِذَا اغتم یقول، جب بھی مغموم ہوتے، غم زدہ ہوتے تو فرماتے ما فعل الاعرابی لیتہ اتانا، وہ کہاں گیا بدو اعرابی، کاش وہی آ جاتا، اس کی باتوں سے ہم مسرور ہو جاتے۔ اسی طرح سے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور یہ سنن ماجہ میں وارد ہوا ہے۔ دخل اعرابی المسجد، مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، آپ تشریف فرما تھے، تو فقال اللہم اغفر لی ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، کہ اللہ مجھے اور محمد کو مغفرت فرما، اور جو ہمارے ساتھ ہے ان کی مغفرت نہ فرمانا۔ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ممکن ہے کوئی اس کے آس پاس ایسی چیز ہو۔ تو فضحک رسول اللہ وقال لقد احتضرت واسعا، بڑی وسعت کے ساتھ تو نے سب کو منع کر دیا۔ ہوتا ہے نا بعض جلے بھنے بندے دیکھتے کہ یار اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھے اب کیا کریں، تو اپنے اور رسول اللہ کے لیے کہا یا اللہ ان کی مغفرت فرما، لیکن ان سب کی بقیہ جو ساتھ بیٹھے ان کی مغفرت نہ فرمانا۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے۔ اس کے بعد آخری واقعہ ہے اور ختم کرتے ہیں اس زحمت کو،
کہ بخاری میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، قدر طویل ہے، وقت ہمارے پاس قلیل ہے، اگلے مناقب سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جاء اعرابی، آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ان سب واقعات میں بار بار کیا چل رہا ہے؟ اعرابی، شیعہ کتاب ہو یا سنی کتاب ہو، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ توقع نہ رکھیں کہ جو دیہی علاقوں سے آتے ہیں وہ بہت زیادہ آداب کا خیال رکھنے والے ہوں گے، بہت زیادہ آداب سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو خط لکھا تو اس خط میں کہا کہ یہ افراد کہ جو معذور ہیں، معلول ہیں، یا وہ افراد جو انتہائی ضعیف اور نادار طبقہ ہے، ان کی طرف ایسے فرد کو بھیجنا جو ان کی ناگواریوں سے ملال میں نہ آ جاتا ہو، ایسے افراد کو بھیجنا جو غصے میں نہ آ جائے ان کے سلوک سے۔ لہذا ادھر بھی اعرابی کا اسی طرح سے تذکرہ ہے کہ دیکھیں، جاء اعرابی فقال یا رسول اللہ، اعرابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، بلغنا ان المسیح یعنی الدجال یأتی الناس بالثرید وقد ہلکوا جمیعا جوعا افطر بأبی انت وام ان اکف من ثریدہ تعففا وتزہدا، کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے ان المسیح یعنی دجال وہ لوگوں کے پاس آئے گا سرید کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ بھوک سے ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ یہ روایت اس کے پیچھے کیا ہیں چیزیں ایک تفصیلی بات ہے، کیونکہ دجال کا تذکرہ عموماً شیعہ کتب میں جہاں آیا ہے اکثر اور بیشتر روایات ضعیف السند ہیں۔ ہمارے ہاں سفیانی کا تذکرہ صحیح السند اور معتبر روایات میں آیا، اور اہل سنت میں دجال کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ اہل سنت میں جہاں جہاں دجال کا تذکرہ آیا ہے، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق ان جگہوں پہ اس سے مراد سفیانی ہے۔ دجال کا اس طرح سے تذکرہ ہمارے ہاں معتبر طور پہ نہیں ہے، بہت سارے علماء نے اعتراض بھی کیا، اس عنوان سے یہ بات بنتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بندہ کہنے لگا، یعنی وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کا مسیحا اس دور میں آئے گا، لوگ بھوک سے ہلاک ہو رہے ہوں گے، اور یہ پھر سرید لے کے آئے گا اور لوگوں کو کھانے دے گا۔ تو اب میں بھی زہد اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو افطرا کہ میرے والدین، میں اور آپ میرے والدین قربان ہوں، کیا میں اس سرید سے زہد اختیار کرتے ہوئے رک سکتا ہوں؟ فضحک رسول اللہ ثم قال یغنیک اللہ بما یغنی بہ المؤمنین، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ اس چیز سے مستغنی، اس چیز سے آپ کو غنی کرے جس کے ذریعے سے مومنین کو اللہ نے غنی کیا ہے، یا اللہ غنی کرتا ہے۔ یہ متعدد واقعات تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس میں وہ تبسم فرمایا انہوں نے، اور مزاح کے بھی اسی طرح واقعات ہیں، بعض قابل اعتراض ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں، یعنی ایسے واقعات جن سے کوئی جھوٹ کا عنصر نکلتا ہو، توہین کا عنصر نکلتا ہو، وہ شان رسالت سے سازگار واقعات نہیں ہیں۔ بہرحال وہ ٹاپک ابھی نہیں چھڑا جا سکتا، یہ چند واقعات آپ کی خدمت میں ذکر کیے کہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں ہنسا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا کسی کی توہین کے لیے نہیں ہوتا تھا، اذیت کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور ماحول اگر خوشگوار اس سے بن سکتا ہے تو خوشگوار بناتے تھے، ہنسنے میں کوئی عیب اور ممانعت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وآلہ الطاہرین وآلہ الطاہرین وآلہ الطاہرین وآلہ